देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम अनवारे सहर के साथ फिर हाज़िर हूँ। और यकीनन घर में तरह तरह के पकवान पकने शुरू हो गए होंगे। हम भी आज नए सेट पर मौजूद हैं और काम की रफ़्तार हमने भी पकड़ी है। ऐसे ही जैसे रमज़ान में महंगाई ने रफ़्तार पकड़ ली है, तो इसका असर बराह रास्त मुतवस्सत तबके पर होता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास जो है वो शदीद मुतासर होती है, गरीब शदीद मुतासर होता है। अरबाबे इख्तियार से मेरी दरख्वास्त होगी, ख़ास तौर पे वो मशीनरी जो इन प्राइस को कंट्रोल करने के लिए है, वो अफसरान अपने अपने चैम्बर से निकलें, ज़रा बाहर जाएं और आवाम को रिलीफ दें। इस महीने में उनका ये एक अमल, ये एक नेकी नहीं होगा, 70 नेकियां होगा। जो इस वक्त की सूरत हाल डेवलप हुई है उस पर बात करने के लिए आज मैंने अपनी इस सहरी ट्रांसमिशन में मदऊ किया है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिटी प्रेस क्लब के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद ज़ुबैर फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हमारे पास चूँकि महफ़िल सजानी ज़रूरी है, तो एक ख़ूबसूरत नात ख़्वाह हमारे पास जो हैं वो भी मौजूद हैं, फ़रहान नकवी। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई, ये इनके सूट हम पहने हुए हैं, बहुत ही मेरा प्यारा भाई फैशन डिज़ाइनर मेरा मरजान मशहदी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर भाई आपसे शुरू करेंगे। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है, प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, और बीइंग ए जर्नलिस्ट आपने बड़े रमज़ान कवर किए, बड़े मामलात कवर किए, कुछ रोशनी डालें कि कैसे कंट्रोल होगा। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो अगर हमारे जो ऊपर वाले तबके वाले लोग बैठे हुए हैं, जो अरबाब इख्तियारात जिनके पास इख्तियारात हैं, मसलन डीसी हो गया, कमिश्नर हो गया, ठीक है, या जिन जो उस बात कंट्रोल जो है प्राइस कंट्रोलर हो गया, जी जी, तो ये वो लोग हैं कि जो जब तक अपने ऑफिस से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक इस महंगाई के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा होता है क्या मंसूर भाई कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ 10 रुपये महंगी हुई, अच्छा अब एक ऐसी रूटीन बन गई है दुकानदारों के पास, अगर आप जाते हैं तो वो अगर आप कहें जी कल तो ये मैं 50 के लिए गया था, आज 70 की है, वो कहते हैं जी महंगाई होगी। अच्छा चूँकि रूटीन ऐसी बन चुकी है तो हम कहते हैं जी ठीक है, हम भी 70 रुपये निकाल के दे देते हैं। अच्छा मजबूरी है, यानी जिस शॉप पे आप जाते हैं वहाँ पे रोज़ाना डेली बेसिस पे, अब आप देखें रमज़ान आने से पहले घी ऑयल की कीमतें भी जो है बढ़ गई, शुगर की कीमतें बढ़ गई, ठीक है, हर चीज़ की, यानी शुगर मेरे ख्याल में 185 पे चली गई, 185 पे, मतलब जो सरकार कह रही है कि वो 130 रुपये बता रहे हैं हमें, और जब आप मार्केट में जाते हैं तो वो 160, 170, 180, 185 ऐसी है मतलब। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं मंसूर भाई, जो बड़ी जो है ना एक दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि ऑयल, घी, शुगर, ये जितनी भी ये आइटम्स हैं ये बड़े बड़े लेवल के लोगों के पास हैं। अच्छा अभी आप सब्ज़ी चले जाएं, टमाटर 100 रुपये में 4 किलो मिल रहे हैं, ठीक है, मटर 50 रुपये किलो मिल रहा है। हाँ, ठीक है, मैंने आपका नुक्ता समझा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ताकतवर माफियाज वाले लोग हैं, जो ऑयल, शुगर, आटा इन पे काबिज हैं, वो तो अपनी जादूगरी दिखा देते हैं। वो जो गरीब का किसान है, काश्तकार है, उसके पास फसल बेहतर हो गई तो प्राइस नीचे आ जाते हैं। ऐसी है, यकीन करें अगर आप देखें ना, कुछ दिनों पहले वीडियो चल रही थी कि बहुत सारे किसान, जो करना नहीं चाहिए था, वो टमाटर ऐसे फेंक रहे हैं, कह रहे हैं यार हमें 5-10 रुपए किलो बेचने से बेहतर है कि हम इतनी जो है ना कोफ्त क्यों उठाएं। तो ये जो मिडिल तबका है इसको वैसे ही पिसा जा रहा है, किसान वैसे ही। अब अभी मैं कल ही एक रिसर्च पढ़ रहा था, इस वक्त जो है गंदम 20-30% जो है इस वक्त कम होगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अभी एक्सपोर्ट की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा ये जो हमारा माफिया बैठा हुआ है ये चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। भाई चीनी हमारे अपने लिए नाकाफ़ी है और जो है गंदम हमारे लिए नाकाफ़ी है। यही अच्छा, तो बात है। वो हुकूमत को मना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अब वो कैसे मनाते हैं इस पे हम बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी वाली बात है कि अगर आप अपने पेट भरेंगे उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे ना। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि
फला मुल्क को जहां चीनी स्मगल होती थी अब ने इतने डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर दी। अबे भाई तो पहले अपने घर को तो पूरा कर लो। बिल्कुल ऐसी है। और यकीन करें कि अच्छा मज़े की बात ये है कि जब अगर आप आवाज़ उठाते हैं एज ए जर्नलिस्ट तो फिर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, आवाजें भी आना शुरू हो जाती ठीक है। हैं, पैका कानून जो है वो लागू अच्छा, हो चुका है, तो हम बहुत और ही यकीन संभाल करें के, बहुत ही- कि हक की बात करना तो इस वक्त मुश्किल हो गया है। मैं बहुत आपको मुश्किल हो बिल्कुल गया। यकीन करें कि बहुत बताऊं मुश्किल हो गया। कि लेकिन वो जो आप और मैं बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। हम दरखास्त कर रहे हैं जी, ऐसे ऐसी है। सरकारी अफसरान से कि जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट बना के दी जाती है, अगर उसको फॉलो कर लिया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जी अच्छा, मैं इस प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी चाह रहा हूँ ना, जो हमारे हम उनको माफ़ी नहीं कहेंगे, हमारे रिस्पेक्टेबल लोग हैं इस वजह से कि वो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। शुगर हो गई, आयल हो गया, घी हो गया, जो रोज़मर्रा की जो है ना इस्तेमाल की चीज़ें हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखें, अल्लाह ने आपको अरबपति बनाया है, करोड़पति बनाया है। ये एक बहुत रमज़ान दिया का है, महीना है, बहुत रमज़ान दिया का है। महीना है, एक ऐसा बाबरकत महीना है कि आखिरत बनाने का महीना है। तो अगर आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, हम कहते हैं कि आप नुकसान ना उठाएं, आप अपना प्रॉफिट कम कर दें या प्रॉफिट इस महीने के लिए ख़त्म कर दें। भाई फॉर एग्जांपल घी इस वक्त चल रहा है 550। अच्छा, कुछ बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो बाकायदा इसमें करते हैं, कटौती करते हैं, कोई पैकेज लेकिन सर लाते हैं, लेकिन वो ऐसे होता है कि आटे में नमक के अच्छा, बराबर ना। आप चाहते हैं कि ठीक है? और ज़्यादा बेहतरी हम ये आए कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 550 के एक केजी वो मिल रहा है हमें, घी मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर हम उस पे रेट्स पे जाएंगे, कॉस्ट पे जाएंगे तो वो आ रही है जी फॉर एग्जाम्पल 350। हम कहते हैं भी चलो भी 350 आ रही है, आप जो है ना थोड़े बहुत खर्चे लगा के 370 कर लें। तो ये महीना कम से कम लोगों को रिलैक्स करें, एक इबादत का महीना है, लोगों से दुआएं लें। यकीन करें कि अभी मुझे आज एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया हुआ था मेरे दोस्त का, जानने वाले हैं, सिर्फ उनसे मीडिया इंट्रोडक्शन है। वो मुझे कह रहे हैं यार ज़ुबैर भी मैं आपको 2-3 महीने से CV भेज रहा हूँ यार, घर के हालात ऐसे हैं कि यकीन करें कि घर के चूल्हे जलना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये मामला अब तो अच्छा, मीडिया के साथ खास अच्छा, तौर पे है इस वक्त। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे लोग हैं कि इस वक्त जो मैं अभी चूँकि सिटी प्रेस क्लब का सीनियर वाइस चेयरमैन के हिसाब से भी देख रहा हूँ चीज़ें। ज़ुबैर भाई, मामला क्या हुआ असल में, बेशुमार चैनल्स बनाए गए, बेशुमार अखबारात निकाले गए, फिर एक हवाला ऐसा बना, इकोनॉमी के मामला ख़राब हुए, माशी मामला जब बिगड़ते हैं तो फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं ना। जब सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं तो फिर इन दी एंड क्या होता है कि फिर आप छांटी शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं लोगों को। तो ये बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन हम होपफुल हैं कि आइंदा चीज़ें बेहतर होंगी। मैं मरजान आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो महंगाई का असर होता है तो ये आपकी फैशन इंडस्ट्री यानी गारमेंट इंडस्ट्री पे भी होता है। लोग जो है वो ब्रांड्स की तरफ जाने के बजाय कुछ और आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं। हैंड माइक में बात करते हैं। जी सर, होता है, ये ज़्यादा होता है। हमारे थ्रेड बढ़ जाते हैं, थ्रेड के जो रेट हैं वो डायर बढ़ा देते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो फैशन करने वाले हैं वो करते ही हैं। शामत हम लोगों की आती है कि हमने रेट बढ़ा दिए, नहीं, पीछे से ही रेट बढ़ रहा है ना, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। लोग समझते हैं डिज़ाइनर रेट बढ़ा रहा है, डिज़ाइनर रेट नहीं बढ़ा रहा है, डिज़ाइनर तो वही जो उसका जो उसको जो मिल रहा है जो नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या उससे आपकी सेल में फ़र्क पड़ता है? लोग दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं, सस्ती चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इस्तेताअत ही नहीं होगी तो फिर ब्रांड्स की तरफ कैसे जाएंगे? मेरा सवाल ये है। जी सर, ज़रूर पड़ता आपकी है। सेल पे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, ज़्यादा पड़ता है ये वो। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं बताऊँ कि अगर खाने पीने की अशिया के रेट बढ़ेंगे ना तो लोग ज़बाइश या ज़ेबतनी, ये जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, उनकी तरफ थोड़ा रुझान कम हो जाता है। अच्छा, उस पर उसका भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल सही है। और जब जून जुलाई की बच्चों की फ़ीस का आता है और डबल लेने का, यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद मुल्क है दुनिया में कि ये एडवांस में फ़ीस लेते हैं। ज़रूर नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने कहा हम जो करते हैं बस हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे भी फिर फ़र्क पड़ता है ना, हम लोगों के लिए भी पड़ता है कि लोगों की जो ताकत है, ख़रीदारी की जो एक ताकत है वो कम हो जाती है। और लेकिन मसला ये आता है हमारे साथ जो लेबर है फिर वो उनके लिए काम की कमी हो जाती है। मतलब हम तो पिसते ही पिसते हैं, दूसरे हमारे साथ लेबर भी पिसती है। अभी वज़ीर आज़म साहब जब ख़ास तौर पे कराची आए थे
اور وزیر خزانہ صاحب اور بھی ہمارے ارباب اختیار میں سے لوگ آئے. تو جو ہمارے تاجر برادری کے رہنما تھے انہوں نے بہت واضح گفتگو کی اور بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اچھا سرکار سے رسپانس بھی آیا ہے، خاص طور پہ بجلی کے نرخ کم کرنے کے حوالے سے. اور وہ جو تجارتی اصلاحات ہیں، ایف بی آر کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف تو جا رہی ہیں، لیکن آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ٹائم لگے گا. زہیر بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو میں نے تو ابھی تک کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سے کرونا آیا، کرونا کے بعد سے لے کے آج تک، آج کے دن تک لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو بہت ہائی سوسائٹی ہے جو کہ امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہ پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں. اچھا ایک مڈل طبقہ ہے جو کہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی کوئی سرکاری جاب ہے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس چل رہا ہے تو وہ سروائیو کر رہے ہیں. اچھا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہے. اچھا یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بیچارہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سروائیو کرے. اچھا اسی پریشانی میں اب کیا ہو رہا ہے کہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو ہے وہ ویڈیوز بنانے شروع کر دیں پیسے کمانے کے چکر میں. یعنی اب کچھ نظر نہیں آ رہا نا، مہنگائی اوپر جا رہی ہے اور جو انکم کا سلیب ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اس سے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ بھی انحطاط کا شکار ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، گفتگو مہنگائی پہ ہم نے شروع کی ہے، لیکن مہنگائی پہ ختم نہیں کریں گے کیونکہ کوشش یہ ہے کہ مہنگائی ختم ہو. یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اور میں نے بھی آپ لوگوں کو جوائن کر لیا. امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور آج تیسری سحری آپ لوگ اپنے گھر کے اندر انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی فیملیوں کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ ہیں ایک ثنا خواں فرحان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میں گزارش کروں گی کہ یہ نعت مقبول کچھ پیش کریں. جزاک اللہ. میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طریقے سے آپ لوگ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے ترقی کریں، کامیابی کی طرف جائیں. نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت خوبصورت. انور جناب. بڑھ کر ہے کائنات سے رتبہ رسول کا، بڑھ کر ہے کائنات سے رتبہ رسول کا، بڑھ کر ہے کائنات سے رتبہ رسول کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا. بیعت کو ڈوبنا ہی پڑا خود فرات میں، بیعت کو ڈوبنا ہی پڑا خود فرات میں. آیا جو کربلا میں نواسا رسول کا، بیعت کو ڈوبنا ہی پڑا خود فرات میں، بیعت کو ڈوبنا ہی پڑا خود فرات میں. آیا جو کربلا میں نواسا رسول کا. گھبرا کے مشکلیں میرے قدموں میں گر پڑیں، گھبرا کے مشکلیں میرے قدموں پہ گر پڑیں، گھبرا کے مشکلیں میرے قدموں پہ گر پڑیں. میری زباں پہ نام جو آیا رسول کا، میری زباں پہ نام جو آیا رسول کا. وحدت کا نور چہرہ اقدس میں دیکھ کر، وحدت کا نور چہرہ اقدس میں دیکھ کر، وحدت کا نور چہرہ اقدس میں دیکھ کر. شمس و قمر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا،
بڑھ کر ہے کائنات سے رتبہ رسول کا. اور یہ شعر سنیے گا خاص طور سے. اعلیٰ ہے ہر زمین سے اب تک وہ سرزمین, اعلیٰ ہے ہر زمین سے اب تک وہ سرزمین, اعلیٰ ہے ہر زمین سے اب تک وہ سرزمین, ٹپکا جہاں جہاں بھی پسینہ رسول کا. بڑھ کر ہے کائنات سے رتبہ رسول کا. مانگو دعا حبیب یہ حق حبیب سے, مانگو دعا حبیب یہ حق حبیب سے, مانگو دعا حبیب یہ حق حبیب سے. قسمت سے میں بھی دیکھ لوں روضہ رسول کا. بڑھ کر ہے کائنات سے رتبہ رسول کا. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ, اللہ. سبحان بہت ہی اللہ, سبحان خوبصورت اشعار تھے, اور بے شک ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہی ہے کہ وہ ایک بار مدینہ شریف کی زیارت کرے, ایک بار روضہ رسول کی وہ زیارت کرے. بے شک, بے شک. اور اس دوران ناظرین کرام ہمیں خطیب اہل بیت مولانا علامہ مبشر حسن صاحب نے جوائن کر لیا ہے. حضور آداب. ہماری گفتگو کا ہم نے آغاز کر لیا تھا اس پروگرام میں مہنگائی کے حوالے سے, اور آپ کی آمد کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. جو روزے کی اصل روح ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ اس روح کو تک پہنچنے کے لیے, اس کا اصل حاصل کرنے کے لیے جو معاملات ہم نے اپنے معاشرے کے تھوڑے سے بگاڑ لیے ہیں, تھوڑی سی ان کی اصلاح پہ بھی بات کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے روزے کے بارے میں, جو واضح ترین آیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 183 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو ہم نے تمہارے لیے روزے لکھ دیے ہیں. اب روزے فرض کر دیے گئے بالکل اسی طرح خدا نے کہا کہ جس طرح ہم نے دیگر امتوں پر فرض کیے تھے, دیگر امتوں کے لیے بھی روزے رکھنے تھے. بے شک. خدا کا ہدف کیا ہے, خدا چاہتا کیا ہے؟ روزہ بہرحال ایک مشکل عبادت ہے, ایک سخت عبادت ہے. نماز فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک انسان کھانے پینے سے اور بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ اس کو خدا نے جو ہے وہ منع کر دیا ہے, رک جاتا ہے. اب اس مشکل عبادت کے ذریعے سے خدا ہمیں اور آپ کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. خدا نے ہم پر روزے فرض کیے, کتب علیکم الصیام. چاہتا کیا ہے خدا؟ لعلکم تتقون, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاید تم متقی بن جاؤ, تقوی الہی اختیار کرو. اب اس آیت سے بالکل واضح ترین الفاظ میں خدا نے کہہ دیا کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں اس روزے کے ذریعے مطلب سے. وہ جو علامہ مبشر حسن کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھانا چاہتے تھے, علامہ مبشر حسن نے وہیں سے آغاز کیا ہے. بھائی سبحان اللہ. اب انسان جو روزے رکھ رہا ہے, مومن جو روزے رکھ رہا ہے, اچھا یہاں پر آپ دیکھیں خطاب بھی یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یعنی اب یہاں پر عام لوگوں سے بات نہیں, ایمان والوں سے بات ہے, ان سے خطاب ہے خدا کا. خدا چاہتا یہ ہے کہ ایمان والوں کو ایک درجہ اور اوپر لے کر جائے. وہ درجہ کیا ہے؟ وہ ہے متقین کا درجہ. عالی ترین ہدف جو کسی بھی عبادت کا ہے, چاہے نماز ہو, حج ہو, زکوٰۃ ادا کرنا ہو, صلہ رحمی کرے انسان, اور دیگر عبادات انجام دے, خدا نے قرآن کریم میں یہی کہا ہے کہ ہم نے تم عبادت کرو ہماری تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون. اختتام ان آیات کا اسی جگہ پر ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون. خدا ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. ہر سال ماہ سیام روزے, 30 روزے, 29 روزے رکھ کر جو ہمیں ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے, در حقیقت آپ دیکھیں کہ زندگی کے بہت سارے شعبوں میں بہت سارے لوگوں کو ایکسپرٹ بننے کے لیے ٹریننگ سیشنز کرائے جاتے ہیں, انہیں بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. آپ کمپیوٹر کورسز کے دیکھ لیں اور دیگر فیلڈ میں جا کر دیکھ لیں کہ
انسان کو یا اور دیگر کسی بھی پیشے میں انسان کو مزید ایکسپرٹ بڑھنے کے لیے، کوالٹیز حاصل کرنے کے لیے، ٹارگٹ کے حصول کے لیے جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. یہاں بھی خدا نے روزہ جو ہمیں ہم پر فرض کیا ہے اس کے لیے بہت سارے نبی نے جو نا ہمارے کو طریقہ کار بتایا، پھر ہمیں اصحابہ کرام نے، اہل بیت نے، ائمہ نے ہمیں اور چیزیں آگے بتائیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو متقین کے اعلیٰ ترین درجوں پر لے کر جائیں. یہی ہدف ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو پریکٹس ہے، ظاہر ہے انسان، بہرحال انسان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبتوں میں جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اس میں محو ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے اور دوسرے عشرے کے بعد جو آخری عشرہ آتا ہے اس میں اعتکاف کا ہدف بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کرے اور اپنا رشتہ خدا سے مضبوط کر لے. بے شک انسان کا زندگی میں ہدف یہی ہے، وہ دنیا میں آیا ہے زندگی بسر کرے، تمام جو حلال چیزیں خدا نے اس پر حلال کی ہیں وہ اس سے استفادہ کرے، کھائے پیے، یہاں روزی کمائے، یہاں پر جو گھر بنائے سب کچھ کرے، لیکن اس دنیا سے دل نہ لگائے. اس کا دل جو ہے وہ خدا کی طرف رہنا ہے، اور جب اس کا بلاوا خدا کی طرف سے آ جائے تو وہ یہ کہتا ہوا چلا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں خدا کی طرف جانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جو عبادت ہے، یہ آپ دیکھیں ساحر صاحب کے خدا نے واقعاً ایک پیکج دیا ہے مومنین کو، ایمان والوں کو. سبحان اللہ. دیکھیں جو شخص بھی روزہ رکھ لیتا ہے نا، نیت کر لے، سحری کر لے، اذان فجر سے لے کے نماز مغرب تک. اب یہ مشکل عبادت ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور دیگر چیزیں چھوڑ دینی ہے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. انسان کچھ نہ کرے، صرف فرض نمازیں پڑھ لے، روزہ شام تک انسان بعض لوگ تھک جاتے ہیں. جسم ہے انسان کی ایک نیچرل وہ ہے، تھک جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اب کیا ہوگا؟ ایسی حالت میں انسان سو جائے گا. خدا نے یہاں بھی روزے دار کے لیے ایک بہترین پیکج رکھا ہوا ہے. کہا گیا ہے، روایت میں ہے کہ اگر روزے دار سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے اور روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کچھ نہ کرے، زندہ رہے گا، سانس تو لے گا نا، تھک جائے گا، سو جائے گا. خدا نے ان دونوں اعمال میں بھی روزہ دار کے لیے ثواب رکھا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک ظاہری چیز ہے جو ہم پر ظاہر ہو رہی ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا. درست. روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کو جسمانی طور پر بھی فوائد ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے نان مسلمز ڈاکٹرز اور ریسرچرز، اسکالرز، انہوں نے ریسرچ کی ہے باقاعدہ، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو روزہ، یہ جو فاسٹنگ ہے، یہ ایک بہترین عبادت ہے انسان کے جسم کے لیے. اس روزے سے انسان کے جسم میں جو سال بھر وہ جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ فاسد مادے جو ہیں، فاسد مادے، بہت ساری چیزیں، جب وہ ایک مہینہ مسلسل کنٹینیو اس طرح سے بھوکا رہتا ہے، فاسٹنگ کرتا ہے، تو اس کے جسم پر بے انتہا فوائد ہوتے ہیں. اس کو جسمانی طور پر، صحت کے طور پر بے انتہا فوائد حاصل ہوتے ہیں. دوسری چیز جو میں نے کہا کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، خوبصورت بات کی آپ نے. سب سے زیادہ روزے کے فوائد انسان کی روح پر پڑتے ہیں، کیونکہ جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، وہ نیت کر لیتا ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے شخص کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. یا تو وہ انسان خود جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے کہ اس شخص نے میری محبت میں، میرے حکم پر روزہ رکھا ہوا ہے. اب جب وہ روزہ رکھتا ہے، خدا نے کہا ہے کہ اس روزے کی حالت میں اسے جہاں بہت ساری کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے رکنا ہے، وہیں اس کو گناہوں سے رکنا ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خود اپنے آپ سے وہ یہ عہد کرتا ہے، یہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ اب میں گناہ انجام نہیں دوں گا. جب انسان 30 دن تک مسلسل روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو پھر اس کی روح پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. سبحان اللہ. روایت میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے کہ جس میں سے صرف روزے دار جائیں گے. ریان دروازہ ہے جنت کا، باقاعدہ ایک باب ہے کہ جہاں جو مخصوص کیا گیا ہے روزے داروں کے لیے. جس کے روزے قبول ہو گئے، خدا نے اس کے لیے انعام جنت رکھا ہے، اور ایک خصوصی گیٹ تیار کیا ہے کہ جہاں سے روزے داروں کو
لایا جائے گا. حضرت صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جو رمضان عطا کر دیا ہے تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی رحمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ پہلا عشرہ ہی رحمتوں کا عشرہ ہے. سبحان اللہ, رحمتیں اتر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان سارا سال تلاوت قرآن کرے گا, پورا سال پورا مہینہ ایک قرآن کی تلاوت کرے گا, اس کو ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے, اگر ایک آیت کی تلاوت کرے گا رمضان میں کوئی مسلمان, کوئی ایمان والا, خدا اس کو ایک آیت کے بدلے پورے ختم قرآن کا سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. کتنا بڑا ایک بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی رحمتوں کو, نعمتوں کو, برکتوں کو جھٹلا ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. جی اب دوسری چیز جو میں نے یہاں پر بیان کری کہ انسان کی روح پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. خدا نے جو اس میں ہدف رکھا ہے لعلکم تتقون, یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. اس کا جو اپنے بندے سے جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آرزو ہے کہ میرا بندہ جب واپس اس دنیا سے میری بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ کس حالت میں آئے کہ وہ متقی ہو. اب یہاں پر تقوی ایک بہت اہم ہے. میں نوجوان جو بچے خاص طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے بیان کروں. دیکھیں تقوی کی آسان تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان محرمات الہی یعنی گناہوں سے بچے, اور وہ عبادات جو خدا نے اس پر فرض کی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یا اور جو دیگر عبادات ہیں, ان کو وہ بجا لائے, اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس سے خدا کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تقوی کی جو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے, جن باتوں سے خدا نے اس کو منع کیا ہے اس سے وہ بچے, اور جو فرائض اس پر فرض کیے گئے ہیں اس کو وہ انجام دے. تقوی کے بارے میں پھر عرفاء نے, ائمہ نے اور بھی زیادہ گفتگو کی. خود مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں آپ کے خطبات میں بہت زیادہ ارشادات تقوی کے بارے میں. خود مولا نے جو وصیت فرمائی اس میں وصیت کا آغاز ہی اسی طرح سے کیا ہے, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقوی اختیار کرو, تقوی الہی اختیار کرو. مولا نے بھی تقوی کی تعریف کو ڈیفائن اس طرح کیا. انہوں نے کہا کہ تقوی بالکل ایسا ہے کہ ایک انسان ایک جھاڑی دار جنگل میں سے گزر رہا ہے اور اس کو ان جھاڑی دار جنگل میں درختوں کے درمیان سے اپنے دامن کو بچا کر چلنا ہے. آپ کبھی ایسا آپ کا کوئی تجربہ رہا ہو کہ آپ جھاڑی دار جھاڑیوں کی طرف سے جائیں تو آپ کا دامن آپ کا کپڑے میں جو ہے وہ کانٹے پھنس جاتے ہیں. عموماً قبرستان جب ہم جاتے ہیں, قبرستان جب جاتے ہیں تو جھاڑیاں آس پاس. مولا نے یہ فرمایا کہ تقوی بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک جھاڑی دار جنگل میں سے آپ کو گزرنا ہے اور اپنے دامن کو بچا کر چلنا ہے. عرفاء بھی کہتے ہیں کہ تقوی ہے کیا. انہوں نے بعض عرفاء نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ تقوی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی بہت اسپیڈ والی موٹر سائیکل یا بہت جسے کہتے ہیں اسپورٹس کار میں ایک بریک کی مثال ہے. آپ کے سامنے کوئی گاڑی لائی جائے بہت ہی جدید ماڈل کی اور آپ کو بتایا جائے کہ بڑی ہائی اسپیڈ کار ہے, بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے, اور کہا جائے کہ اس گاڑی میں بس ایک کمی ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیا کمی ہے, وہ کہیں گے کہ اس میں بریک نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ گاڑی اس قابل نہیں ہے کہ اس میں سفر کیا جائے. جی ہاں, چاہیے کتنی ہی کارآمد ہو, جتنی جدید ہو, جتنی ہائی اسپیڈ کیوں نہ ہو, اگر اس میں بریک نہیں ہے آپ اس گاڑی میں سفر نہیں کریں گے. اور عرفاء یہ کہتے ہیں تقوی کی مثال انسان کے لیے اس بریک کی طرح ہے کہ جب کبھی اس کا نفس اسے گناہوں کی طرف, دنیا کی طرف لے کر جائے, رغبت کرے, تقوی کی طاقت اس بریک کی طرح ہے کہ وہ اس کو اس گناہ سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تقوی. اگر انسان, اب یہ اس کے درجے ہیں, انسان جتنا زیادہ عبادات کرتا چلا جائے گا, ذکر کرتا چلا جائے گا, ریاضت کرتا چلا جائے گا, اس کا تقوی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. خدا نے جب ہم سے یہ خواہش کی ہے تو پھر انسان کی بھی. آپ دیکھیں نا, انسان دنیا میں جو لوگ جابس کرتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا سال محنت کریں اور اپنے باس اور اپنے سیٹ کے سامنے سال کے آخر میں جو ہے وہ اس طرح سے بن کے کھڑے ہوں کہ سیٹ کہے کہ واقعاً میرے اس امپلائی نے جو ہے وہ پورا سال
بڑی محنت کیا اور اس کو کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیا جائے, اس کو کوئی جو ہے وہ انعام دیا جائے. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ جب اس کے سامنے سال بھر کا اعمال لے کر آئیں, رپورٹ کارڈ آئے تو اس میں اے گریڈ ہو, اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا ہو, اس کا رزلٹ میں کیا لکھا جائے کہ یہ شخص متقی ہے, بات اس نے یہ تقوی الہی ہے, اختیار بات یہ بھی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ وہ اس کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, اس کی ہر آسائش کا اللہ تعالیٰ بخوبی خیال رکھ رہا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں کے انہوں نے ہر چیز میسر کر دیا جو انسانوں کے لیے آسائشوں کا ذریعہ ہو. تو اب اللہ بھی تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میرا بندہ میرے عشق میں کہاں تک جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے ندا کہ جو علامہ صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں تقوی کے حوالے سے, انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور پر اثر انداز میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہوا ہے, یہ عطا ہے ان رب کی, اور رب کی عطا کا حوالہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں, اطاعت کریں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ ہم فلاح پا سکیں. یہ سارا سسٹم جو ہے وہ صرف ہمیں فلاح دینے کے لیے ہے. اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حوالہ آ گیا تو ہمارے درمیان فرحان بیٹھے میں ہیں. حضرت صاحب آپ کی اجازت سے ایک نعت جو ہے وہ فرحان بھائی سے سنتے ہیں. فرحان نقوی ہمارے دوست. بہت بہت شکریہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں منقبت پیش کروں. عطا کیجئے. بسم اللہ. علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں, علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں, یہ انتہا کا سفر ابتدا کے بس میں نہیں, علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں, جو چاہے مانگو در مرتضیٰ پجا کے دعا, جو چاہے مانگو در مرتضیٰ پجا کے دعا, قبول ہو نہ سکے یہ دعا کے بس میں نہیں, علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں. اور خاص طور سے مصر پہ توجہ چاہوں گا, مولا سرکار مولا غازی عباس کی شان میں مصرع. وفا کو حضرت عباس سے ملا ہے شرف, وفا کو حضرت عباس سے ملا ہے شرف, شرف یہ پانا دوبارہ وفا کے بس میں نہیں, علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں, وفا کو حضرت عباس سے ملا ہے شرف, وفا کو حضرت عباس سے ملا ہے شرف, شرف یہ پانا دوبارہ وفا کے بس میں نہیں, علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں, وہ اور ہوں گے بلا سے جو ڈر گئے اکثر, وہ اور ہوں گے بلا سے جو ڈر گئے اکثر, میرا وجود مٹا دے بلا کے بس میں نہیں,
علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں، حصار نہ دے علی کھینچ کے میں بیٹھا ہوں، حصار نہ دے علی کھینچ کے میں بیٹھا ہوں، میرا چراغ بجھا دے ہوا کے بس میں نہیں، علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں۔ اور مقطع کی عبادت ہے، کبھی یہ بات نہ کہنا زبان سے گوہر، کبھی یہ بات نہ کہنا زبان سے گوہر، خدا کے بس میں تو ہے مرتضیٰ کے بس میں نہیں، علی کی مدح شعور ولا کے بس میں نہیں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرحان نقوی میرے بھائی، آپ نے ہمیں اس منقبت میں، اس مولا کی شان میں کہے ہوئے کلام سے آپ نے ہمیں مقامات مقدسہ کی زیارت کرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت آپ کی طرف واپس آئیں گے۔ تقوی کا ذکر ہو رہا تھا، روزے کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں اپنے ان نوجوان دوستوں کے لیے جو سوشل میڈیا کے اس دور کی پیداوار ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہم جو روزے کی بنیادی فضیلت اور بنیادی معاملات ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور دیکھیں دور پچھلے تقریباً 10-15 سالوں میں بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہے، اور بزرگان سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور معمولات زندگی بہت تبدیل ہو گئے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے۔ تو نوجوان دوستوں کو چاہیے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے ازراہ مذاق کے اس ماہ میں جس طرح سے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، کوشش کریں کہ ان کے ہاتھوں میں یا ان کی جیب میں جو ایک شیطان ہے اس کو بھی وہ بند کریں۔ جب تک وہ اس سے تھوڑا سا اپنا چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، ٹائم نہیں دیں گے۔ اور اس ماہ میں ہر جوان اپنے لیے اس بات کو یقینی بنائے، فرض کرے کہ وہ ضرور بضرور اس ماہ میں ختم قرآن، تلاوت قرآن کو کرے۔ تلاوت قرآن اس ماہ کا عظیم ترین عمل ہے جس کا بے حد ثواب ہے، جہاں پر ایک آیت کا ثواب ختم قرآن کے لیے دیا گیا۔ اگر 6666 آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کو 6666 ختم قرآن کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر نوجوانوں کی، یعنی یہ واقعاً بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کو خدا نے اتنا بہترین مہینہ عطا کیا، اور اگر وہ صحت مند ہے، اگر وہ اس قابل ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، عبادات کر سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے تو پیکج دے دیا، اب پیکج سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کے بس میں ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ حضرت صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ کوئی یہ جو مالز والے ہیں یا کوئی برانڈز والے ہیں وہ سیل لگاتے ہیں اور بڑا پیکج لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خلقت ایسے ٹوٹتی ہے کہ شیشے توڑ دیے، دروازے توڑ دیے، وہ سب، تو یہ تو اتنا بڑا پیکج آپ کو زندگی میں مل رہا ہے۔ کھلنے سے پہلے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح جو موجودہ حالات کے تناظر میں بہترین مثال دی اسی حوالے سے۔ اچھا، روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، رسول خدا رجب اور شعبان کے مہینوں سے مستحب روزے رکھا کرتے تھے، اور اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو کہا کرتے تھے کہ آمادہ ہو جا۔ خود چوتھے امام زین العابدین سے یہ بات روایت ہے کہ امام جب ان 2 مہینوں میں اپنے چاہنے والوں سے ملا کرتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ خدا کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، آمادہ ہو جاؤ اور اس کے لیے تیاری کرو، یعنی تیاری کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے واقعاً بہت بڑی نعمت ہے خدا کی، ہم اس کو سمجھیں
اور اگر ہم نے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا تو یہ ہمارا قصور ہوگا، خدا کا قصور نہیں ہوگا۔ واقعاً روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان کو پالے اور اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو وہ بدنصیب ہے، بدبخت ہے۔ واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی، یعنی موجودہ دور میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو صحت مند ہیں، رکھ سکتے ہیں روزے، لیکن جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ واقعاً ایک جسے کہہ سکتے ہیں گناہ کبیرہ ہے۔ عالی ترین عبادات میں، فرض ترین عبادات میں روزہ ہے، لہٰذا ہم پر فرض ہے، ہمیں رکھنا ہے۔ اور یہ مائیں، میں اس تھوڑا سا معاشرے کی طرف آؤں، بہت ساری مائیں آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہوں، مثال کے طور پہ جب حکم الہی ہے، شریعت کا حکم ہے کہ لڑکیوں پر 9 سال کی عمر اگر ان کی مکمل ہو جائے تو ان پر روزے فرض ہے، اسی طرح سے لڑکوں پر 14 سال کی عمر جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان پر روزے فرض ہے۔ تو اب ماؤں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مامتا کی محبت میں کہیں کہ جی ابھی میرا بچہ یا میری بچی ابھی چھوٹی ہے اور ابھی تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بس اس نے 10 روزے رکھ لیے یا 5 روزے۔ نہیں، خدا نے فرض کیے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے، اور خدا ہی اس کا اجر بھی دینے والا ہے، خدا ہی اس کے لیے ہمت بھی دینے والا ہے۔ دوسری بات میں آپ کے نوجوانوں کے لیے کہوں، جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ یہ سن لے، وہ اس کی روحانی لذت سے نا آشنا ہے۔ بھائی سبحان روزے اللہ، کی جو روحانی لذت سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، کیا اچھی بات کی اس آپ نے۔ کو روزہ دار ہی درک کر سکتا ہے۔ کب درک کر سکتا ہے؟ کہ جب افطار کا وقت ہو اور وہ آمادہ اور تیار ہو جائے کہ اب اس کے لیے روزہ کھلنے والا ہے، اس وقت جو اس کو خدا کی بارگاہ میں روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو صرف روزہ دار ہی درک کر سکتا بے ہے۔ شک، بے شک۔ وہ شخص جو صحت مند تو ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، دن بھر کھا پی رہا ہے اور روزے داروں کے لیے یا ان کا مذاق اڑا رہا ہے خدا نخواستہ، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو وہ خود گناہ کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسرے روزہ داروں کے لیے خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی الفاظ ادا کر رہا ہے، تو یہ دوسرا گناہ ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ نوجوانوں کے لیے بہترین مہینہ ہے کہ وہ اس مہینے سے استفادہ حاصل کریں۔ دوسری بات، روایات میں عرفا نے کہا ہے کہ جب کوئی جوان عبادت انجام دیتا ہے تو خدا کو بہت محبوب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری ایک اور بات جو ماہ رمضان میں، کیونکہ ہماری بھی روٹین چینج ہو جاتی ہے، ہم سحری کے لیے اذان فجر سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتے ہیں، سحری کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ اسی دوران ہم نماز تہجد بھی ادا کر لیں۔ سبحان عام دنوں میں یقیناً معاملات زندگی میں شاید اس طرح سے وقت نہ جی ہاں، ملتا مطلب ہو وہ تہجد تو خاص ایک عبادت ہے نا، جب آپ کہیں پھنستے ہیں، جب آپ کہیں پھنستے ہیں، کوئی سی مشکل میں آتے ہیں، پھر آپ کو خدا یاد آتا ہے۔ قبولیت کا وقت جو بتایا گیا ہے وہ تہجد کا وقت اچھا ہے۔ علامہ صاحب، کہ سب سے بڑی آج کل بات یہ کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پورا پورا دن سوتے رہتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے، بس روزہ جو صبح سے آپ سحری کر کے سوئے، پھر افطار سے 5 منٹ پہلے اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ روزہ اور فاقے کا فرق کیا ہے؟ اور اگر کوئی نوجوان جو صحت مند ہے اور جان بوجھ کے وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا گناہ کتنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات جو آپ نے کہی کہ روزہ رکھتے ہیں اور سوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اس کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، سنڈے کا دن ہے اور وہ فجر کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہے، پھر ظہر اور عصر بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، اس کے لیے تو خدا نے خود ایک پیکج رکھا ہوا ہے جو میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ اگر وہ سو رہا ہے اس کا سونا عبادت میں شمار ہو رہا ہے، سوتے ہوئے کچھ نہیں کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے نا، خدا نے اس کے لیے سانس لینا بھی عبادت رکھا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے کوئی جوان صاحب، یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو فقہ میں بیان ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی خدا کا عذاب ہے۔ اچھا، میرا سوال جو بیسک یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، اس کے اندر نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، نماز انسان پر ہر حال میں 5 وقت پر فرض ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ نماز کے بارے میں یہ آیا ہے
کہ اگر انسان جو نماز کے اعلی ترین شرائط ہیں اس میں ادا نہیں کر سکتا ہے تو خدا نے اس کو یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے. نماز ادا کرنی ہے. مریض ہے انسان, بیٹھ نہیں سکتا ہے, بستر پر لیٹا ہوا ہے, اس کے لیے شرائط میں سے ہے کہ وہ لیٹ کے نماز ادا کرے. نماز کی چھوٹ کسی بھی حال میں نہیں ہے. اسے فرض نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور بہت تھوڑی ہیں. فجر کی 2 رکعت ہے, ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں ہیں, مغرب کی 3 رکعت فرض ہے اور عشاء کی 4 رکعت. یعنی یہ 17 رکعت کل دن میں فرض ہیں. اور پوری اگر 17 رکعت کے لیے ٹائم لگایا جائے تو میکسیمم آدھے گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے. اور نماز وہ عبادت ہے کہ انسان نماز ادا کرتا ہے تو وہ معراج پر چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اس اللہ. حالت میں کہ جب سبحان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے, اور ڈائریکٹ خدا اور بندے کا تعلق کب قائم ہو جاتا ہے کہ جب وہ نماز ادا کر رہا ہے. بالکل. اچھا ذرا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے کہ بہت سے جو نوجوان ہیں وہ بڑا کنفیوز رہتے ہیں اس بات پہ کہ روزے کی حالت کے اندر ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے. تو بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی عمل کر لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. حالت روزہ میں ناخن تراشے جا سکتے ہیں, ہیئر کٹنگ کروائی جا سکتی ہے. بلکہ وہ لوگ جو اپنی داڑھی میں یا بالوں پر خضاب لگاتے ہیں, حالت روزہ میں وہ داڑھی پر مہندی بھی لگا سکتے ہیں یا خضاب بھی لگا سکتے ہیں. اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. درست. اچھا, میں زبیر بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا, علامہ صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا دوران گفتگو کہ جو سوسائٹی ہے, جو معاشرہ ہے, یعنی مائیں اپنے بچوں کی محبت میں ان سے کہتی ہیں اچھا آج نہیں کل رکھ لینا. تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے, تو دین کی طرف سے رغبت جو ہے وہ تھوڑی سی بتدریج ایسا لگتا ہے خاکہ مدان کہ کم ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں اگر بیٹے کو, بچے کو یا بچی کو اٹھاؤں گی تو اس کی نیند خراب ہوگی یا اس کو روزہ لگ جائے گا, اصل میں یہ وہی ماں ہے کہ جو 4 سال کے بچے کو صبح 5 بجے اٹھا رہی ہوتی ہے اسکول کے لیے. اصل میں وجہ کیا ہے کہ اہمیت کی بات ہے, ترجیحات کی بات ہے. اچھا, ہمارے ہاں ترجیحات کیا ہیں کہ بچہ پڑھ جائیں گے, آفیسر بن جائیں گے, جو ہے وہ آگے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تو ایک عارضی سی زندگی ہے, دنیا کی زندگی آسان کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ہم. عارضی سی زندگی ہے, اور جو اتنی لمبی لامحدود زندگی آ رہی ہے اس کے لیے تو یعنی بہت کچھ کرنا ہے. اس کے لیے اگر ہم بچوں کو تھوڑی سی محنت کریں گے, اگر اس کی ترجیحات اپنے سامنے رکھیں گے تو یقین کریں کہ بچوں کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں. اب میرا چھوٹا صاحبزادہ ہے, میں اس کو صبح صبح اٹھانا شروع کر دیتا ہوں, بھائی اٹھ جاؤ 2 نفل پڑھ لو, اور ماشاءاللہ اس کی والدہ پیچھے لگ اٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, اصل میں روزے کی جو اہمیت ہے جو مولانا صاحب بتا رہے تھے, اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے وہ کیا ہے کہ میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اس مہینے میں ہمیں حلال چیزوں سے روک دیا, حرام چیزوں سے تو 11 مہینے سے مطلب آپ کھانا پینا مطلب. اچھا, اب یہ ہر عبادت کا مقصد ہوتا ہے نا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں 11 مہینے کی پریکٹس کروانی ہے. وہ کیا کروانی ہے؟ اللہ, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کھیت ہوتا ہے, اس کے اوپر باڑیں لگی ہوتی ہیں. اچھا, بیچ میں ہے وہ سبزی یا جو بھی لگی ہوئی ہے, فصل لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر پھر ایک بننا ٹائپ ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور باڑ, 2-3 باڑیں لگی ہوتی ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جانور پہلی والی باڑ سے اگر کراس کرے گا دوسری پہ رکے, دوسری سے تیسری پہ, تو فصل کو بچانا مقصود ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روکا کہ بھائی رمضان کے اندر حلال عورت سے رک جاؤ, بیوی سے رک جاؤ, حلال کھانے سے رک جاؤ, حلال پینے سے رک جاؤ, حلال جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو 11 مہینے میں حلال تھیں آپ کے لیے, اس مہینے میں آپ کے لیے حرام کر دی. مخصوص وقت کے لیے آپ کو اب آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ حلال چیزوں سے اللہ کے حکم سے رک سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے درجہ اولا آپ نے روکنا ہے. اگر آپ درجہ اولا نہیں روکیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 1 مہینے کی پریکٹس آپ نے وہ ضائع کر دی. ہر جس طریقے سے نماز کا آپ دیکھ لیں, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. نماز کا بھی ایک مقصد ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ کو, آپ کی نظروں کی حفاظت, آپ کے ہاتھ, آپ بالکل مؤدبانہ ہو کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تو اس نماز کے اندر میری بندگی کر رہا ہے, اپنی آنکھوں کی حفاظت, اپنے کانوں کی حفاظت, اپنے پاؤں کی پوری حفاظت, اسی طرح پوری جسم کی حفاظت تم نے وہاں بھی کرنی ہے, باہر کی زندگی میں کرنی ہے. یہ نماز بیسک پریکٹس ہے باہر کی زندگی کی. اس طرح کے رمضان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم حلال چیزوں سے رکتے ہیں تو بدرجہ اولا میں حرام چیزوں سے بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین کرام, جو گفتگو علامہ صاحب نے کی ہمیں بہت ہی سادہ الفاظ میں
انہوں نے تقوی کے حوالے سے بتایا, روزے کے حوالے سے بتایا, کچھ مسائل کی بھی نشاندہی کی. ان کی بات سے یہ بات جو ہم نے سمجھی ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل, جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل, مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور جیسے جیسے سحری کے لمحات قریب آ رہے ہیں اور آج تیسری سحری ہے, آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن اسکرین پہ K21 نیوز کی سحری کی نشریات دیکھ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے الشبہ اسلم نے, جو کہ آج پہلی دفعہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ثنا خوانی کریں گی. تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ 2 اشعار بیان کریں. 2 اشعار کیوں, پوری نعت سنیں. بدا من طالعته والليل دجا من وفراته اللہ 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 کنز الکرم مولا النعمی ہاد الامتی لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت کی ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 اللہ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا شاہ بھائی, چونکہ آپ نعت گو شاعر ہیں تو الشبہ کی آج پہلی یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر پرفارمنس تھی, پہلی بار انہوں نے ثنا خوانی کا شرف حاصل کیا ٹیلی ویژن پہ. آپ ایک طویل عرصے سے اللہ کے رسول کی مدد بیان کر رہے ہیں, اور کیسا آپ کا تجربہ تھا جب آپ نے پہلی بار کہیں سامنا کیا تھا؟ قابل قدر منصور صاحب بھائی اور ندا شیخ صاحبہ, پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس رمضان ٹرانسمیشن کی, آپ کے بہت خیر کر رہے مبارک, ہیں, خیر مبارک, اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا آمین الہی آمین. برکتوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا. جو الشبہ نے انتخاب کلام بہت اچھا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں جج بھی بنتا رہتا ہوں, بہترین انتخاب کلام تھا. جو جج بنتے ہیں ہم بھی بس تیاری, چونکہ ہمارا تھوڑا سیٹ 19-20 تھا, اب سیٹ ویٹ مکمل ہو گیا, اب ہم بھی سارے سیگمنٹ انشاءاللہ باقاعدہ شروع کریں گے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جنتا کہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا, اس کو تھوڑا سا گراف تھوڑا سا اور ہائی کریں انشاءاللہ. منصور صاحب اس پہ میں مطلب مزید اس پہ وہ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں بنیادی چیز جو ہوتی ہے, 3 چیزیں ہوتی ہیں انسان میں, جو پڑھنے والا یا بولنے والا, آپ کو تو پتہ ہے مقرر ہے جو کوئی بھی ہے, اس کا اعتماد, اس کی کانفیڈنس, اس کی بولڈنس, اس کا کانٹینٹ, اس کی نالج, اور یہی انسان کو آگے لے کر جاتی ہے. اور سر جو میں نے سیکھا ہے, چونکہ
उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आमिर लियाकत, अल्लाह ताला क्या फरीक़ बात है, रहमत माशाल्लाह। फरमाए, वो भी हमें इसी तरह बूस्ट करते थे। और जब पहली बार शायद हम भी स्क्रीन पर आए थे तो हमारी भी नीचे से टांगें काँप रही थी, आवाज़ में जो है वो लर्जिश थी। तो फिर जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो आपका एतमाद बढ़ता जाता है माशाल्लाह। आवाज़ में बहुत अल्लाह ताला ने खूबसूरती। जी 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 अयूब भाई, हमें ये गुंजाइश देनी चाहिए क्योंकि ये बच्ची पहली दफा, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो उसके बाद फिर लेकिन उसके गाते गाते बावजूद गवैये होते बहुत अच्छा तरीके जनाब से जनाब इन्होंने जनाब उसको जनाब निभाया। जनाब जनाब। अभी तो वही बहुत मिसाल हुई खूबसूरत जी। ना, इब्तिदाए इश्क है, हाँ, बस होता है पूरा क्या, नहीं कह रहा। आगे आगे देखिए नहीं, होता नहीं, है। ये तो आगे आगे माशाल्लाह। देखिए। हाँ ये तो बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल शाह भाई। ऐसा ही है। अच्छा अलिशबा, आपने फर्स्ट टाइम आज नात पढ़ी तो आपको ये शौक पहली दफ़ा किसी को देख के आया या बचपन से ही था? पहले पढ़ने जाती थी मैं, जैसे महफिलें वगैरह होती थी ना जी जी। तो लोग बुलाते थे तो वहाँ जाती थी, फिर मेरा ख़त्म हो गया। तो आप लोग का पूरा कोई ग्रुप था? नहीं, मैं मतलब आप सिंगल जाते थे? आजकल के जो नात खां हैं ख़वातीन और हजरात, उनमें से किसको फॉलो करते हो, किसको सुनना पसंद करते हो, कौन अच्छा लगता है? सबकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है और सबको ही मैं फॉलो करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अयूब भाई, ये जो सूरत हाल है, ये एक महफिल सी सज गई है। आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, आपने यकीनन नातें भी लिखी होंगी, तो अगर कुछ तरन्नुम से कोई नात अगर सुना दें, उसके बाद फिर हम शहाब भाई की तरफ आएँ। जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहिर भाई और निदा साहिबा, आप दोनों की वसातत से K21 चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। और आपसे तो कुछ पहले से तारुफ है मंसूर साहब, जैसा कि आप जानते हैं मैं दोनों किस्म की शायरी करता हूँ, मज़ाहिया और संजीदा दोनों शायरी, और इसके अलावा थोड़ा सा नसर निगारी। लेकिन आज चूँकि रमज़ान का प्रोग्राम है, लिहाजा आज के लिए मैं एक नात जो है वो पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। हाँ, लेकिन माइक ले लें ताकि हाँ, हैंड आसान। माइक ले लें। भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ किया है, अता कीजिए। एक सेकंड ज़रा सा वो कर लूँ मेरे। अरे मसला तो कुछ भी नहीं है, आप आराम से निकालें। नहीं, देखें है हमने सबसे बड़ी वारदात ये की है जी, जी। कि आपको आपके घर से जो है वो पिक करवाया है। आप सहरी पर बैठ रहे थे भाभी बच्चों के साथ, हमने कहा कि जी सहरी हमारे साथ करें आके। आपने कहा ये सहरी भी आपकी तरफ से आपने हमें हमारे स्टाफ को भी सहरी कराई। मतलब ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। और अब आप अपना जो कलाम अगर आपने निकाल लिया तो शुरू करें, ये तो कोई गुफ्तगू ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक ले लें। अर्ज़ किया है, शब देजूर मिटा कर उसे बैज़ा कर दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तरही कलाम है, अता कीजिए अता कीजिए। और अल्लामा इकबाल का मिसरे तरह दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे, उस पर ये कलाम अता कहा गया कीजिए था। अता कीजिए। शब्द जूर मिटा कर उसे बैज़ा कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आतशे इश्क मोहम्मद में जलूं सुबह हो शाम। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। आतशे इश्क मोहम्मद में जलूं सुबह हो शाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ मुझे और भी बीमार मसीहा कर दे। बहुत आला। कुछ मुझे और भी बीमार मसीहा कर दे, मैं वहाँ पहुँचूं पापयादा में, वहाँ पहुँचूं तो हो इतना करम।
पापयादा मैं वहाँ पहुँचूं तो हो इतना करम, खून आलूद मेरे पाँव का छाला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खून सुभान अल्लाह। आलूद मेरे पाँव का छाला कर दे। सोच ले ए दिल मुज़्तर, बड़ी सरकार है वो। सोच ले ए दिल मुज़्तर, बड़ी सरकार है वो। ये ना हो जुर्रत इज़हार तमन्ना कर सुभान अल्लाह, दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जी, बहुत आला। हाँ मगर बहरे अता जोश में जब आता है, हाँ मगर बहरे अता जोश में जब आता है, फिर वो बिन मांगे ही दमड़ी को खजाना कर दे। और आखिरी दो अशार, देख के उस दर की गदाई मेरे आका मुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे उस दर की गदाई मेरे आका मुझको। मेरा इकबाल शहंशाहों से बाला कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा इकबाल शहंशाहों से बाला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मक्ता है मदहे अहमद कहाँ, अय्यूब कहाँ, नुत्क कहाँ। मदहे अहमद कहाँ, अय्यूब कहाँ, नुत्क कहाँ। कुछ तो मौला मेरी हिम्मत में इजाफा कर दे। कुछ तो मौला मेरी हिम्मत में इजाफा कर दे। अल्लाह भाई, बेशक ये सब आका का ही करम है कि अब तक बात बनी हुई, और मास्टर से बहुत ही खूबसूरत कलाम था। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम भी सहरी करके चाय पीकर वापस आ गए हैं। आप भी अपने घर में आखिरी लम्हात सहरी के जो हैं वो जल्दी जल्दी निपटा लें। और इसके साथ साथ हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत नात गो शायर शहाब इख्तिदार कद्र मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। शहाब भाई अता कीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि चूँकि प्रोग्राम के इब्तिदा में चंद अशार मैं हमद के पेश कर दूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर। तो वक्त का भी इशू नहीं होगा क्योंकि तहतुल लफ्ज़ पढ़ता हूँ और आपको पता है कि अता कीजिए, अता कीजिए। नहीं मांगता किसी से, तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की हाज़रीन और नाज़रीन कराम, के नहीं मांगता किसी से वो जो मांगता है रब से। सुभान नहीं अल्लाह। मांगता किसी से वो जो मांगता है रब से, है सिला दुआ इबादत मिलेगा इसी सबब से। सुभान अल्लाह। नहीं मांगता किसी से वो जो मांगता है रब से, वाह, है वाह। सिला दुआ इबादत मिलेगा इसी सबब से। और साहिर भाई, ये जमीन और आसमां क्या तूने बख्शे सारे आलम। ये सुभान अल्लाह। जमीनों सुभान ये अल्लाह। जमीन और आसमां क्या
تو نے بخشے سارے عالم، نہیں لفظ ہیں بیاں کو کیا ادا کروں میں لب سے. سبحان اللہ. یہ زمین و آسمان کیا تو نے بخشے سارے عالم، نہیں لفظ ہیں بیاں کو کیا ادا کروں میں لب سے. اور یہ مجال میری اللہ نہ دے لفظ گر ثنا کو. سبحان یہ اللہ. مجال میری اللہ نہ دے لفظ گر ثنا کو. کرے رقم ذہن میں تو، کرے رقم ذہن میں تو، لکھے پھر قلم ادب سے. سبحان اللہ. کرے رقم ذہن میں تو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرے رقم ذہن میں تو، لکھے پھر قلم ادب سے. تو نے بخشی رب العزت ثنا گوئی سے یہ شہرت. تو نے بخشی رب العزت ثنا گوئی سے یہ عزت. یہ شرف میرا نسب ہے اور خاک ہے عرب سے. یہ شرف میرا نسب ہے اور خاک ہے عرب سے. اور یہ شعر دیکھیں ساحر بھائی، یہ بشر شجر حجر کیا کریں تجھ کو سبھی سجدہ. یہ بشر شجر حجر کیا کریں تجھ کو سبھی سجدہ. تو خدائے لم یزل ہے بنا سب تیرے سبب سے. سبحان اللہ. تو خدائے لم یزل ہے بنا سب تیرے سبب سے. اور خصوصی طور پہ پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا، کچھ لوگوں نے ذکر بھی کیا، اس پہ بہت توجہ چاہوں گا. ماں کا ذکر آیا کہ شاہ رق سے مجھ کو بخشا کیا مالا مال تو نے. شاہ رق سے مجھ کو بخشا کیا مالا مال تو نے. میری ماں کی ہیں دعائیں سرکار کے سبب سے. سبحان اللہ. شاہ رق سے مجھ کو بخشا، شاہ رق سے مجھ کو بخشا کیا مالا، شاہ رق سے مجھ کو بخشا کیا مالا مال تو نے. میری ماں کی ہیں دعائیں سرکار کے سبب سے. یہ شہاب کی دعا ہے، یہ شہاب کی دعا ہے. بس ہی اس میں التجا ہے کہ بلا لے پھر حرم میں. یہ تڑپ رہا ہے کب سے، کب سے. سبحان اللہ. تڑپ رہا ہے کب سے. اور یہ تڑپ شہاب بھائی صرف آپ کی نہیں ہے، ایوب بھائی کی بھی ہے، الشبا کی بھی ہے، منصور ساحر کی بھی ہے، ندا شیخ کی بھی ہے. عطا کیجئے. اب میں وہ کلام، ایک ایسا کلام پیش کروں گا کہ آپ دل خوش جائے گا انشاءاللہ. اور میر اقسم کے حوالے سے ہے یہ کلام میرا. عطا کر دیں. پہلے میں ایک اور کلام پیش کر دوں جو بالکل تازہ ہے، تمام شدہ ہے. نبی آخر حضور آئے. بہت توجہ چاہیے ہر کلام پہ. حاضر ناظرین کرام آپ سنیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارے کیمرہ مین دوست ہیں جو ہمارے آڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی سی آر میں، ایم سی آر میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے کلام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے ناظرین ہو رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ فیڈ بیک ملے گا، آپ دیکھیں گا بات. نبی آخر حضور آئے نبوت ان پر تمام شد ہے. نبی آخر حضور آئے نبوت ان پر تمام شد ہے. نبوت ان پر تمام شد ہے کہ ساتھ اللہ کا نور لائے، کہ ساتھ اللہ کا نور لائے. نبوت ان پر تمام شد ہے. نبی آخر حضور آئے نبوت ان پر تمام شد ہے کہ ساتھ اللہ کا نور لائے. نبوت ان پر تمام شد ہے. اور نبی کا کلمہ خدا سنائے، فرشتے ہر دم درود بھیجیں. نبی کا کلمہ خدا، نبی کا کلمہ، نبی کا کلمہ خدا سنائے، فرشتے ہر دم درود بھیجیں. جو عرش اعظم پہ نام آئے، جو عرش اعظم پہ نام آئے، نبوت ان پر تمام شد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہ نام آئے، سبحان اللہ. نبوت ان پر تمام شد ہے. سبحان اللہ. یامنا کے دلار احمد کے ختم ساری صفات ان پر. یامنا کے دلار احمد کہ ختم ساری صفات ان پر، کہ سیرت ان کی قرآن بتائے، کہ سیرت ان کی قرآن بتائے. نبوت ان پر تمام شد ہے. اور یہ سارے عالم کے بن کے دولہا خدا سے ملنے حبیب آئے. یہ سارے عالم کے بن کے دولہا خدا سے ملنے حبیب آئے. سب انبیاء ان سے ملنے آئے، سب انبیاء ان سے ملنے آئے. نبوت ان پر تمام شد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہے بہت. پھر پڑھ دیجئے شاہ بھائی، بہت خوبصورت کہہ دیا. یہ سارے عالم کے بن کے دولہا خدا سے ملنے حبیب آئے. سب انبیاء ان سے ملنے آئے، سب انبیاء ان سے ملنے آئے. نبوت ان پر تمام شد ہے. اور یہ روز محشر وسیلہ ہوں گے، بے شک، سب کی بخشش کا ذریعہ ہوں گے. بے شک. یہ روز محشر وسیلہ ہوں گے کہ سب کی بخشش کا ذریعہ ہوں گے. کہ شافع بن کر حضور آئے، نبوت ان پر تمام شد ہے. کہ شافع بن کر حضور آئے، نبوت ان پر تمام بھائی شد ہے. کیا خوبصورت ردیف ہے بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت کرم، بہت. اور یہ دیکھیے گا سسکتی انسانیت اس وقت کیا کیفیت تھی، سرکار نے کیا کیا. سسکتی انسانیت نے پائی اندھیری شب سے گلو رہائی. واہ واہ واہ. سسکتی انسانیت نے پائی، منصور بھائی، سسکتی انسانیت نے پائی
अंधेरी शब से गुलू रिहाई, अंधेरी शब से गुलू रिहाई कि मुनिसो गम गुसार आए, कि मुनिसो गम गुसार आए, नबूवत इन पर तमाम शुभ है और शहाब बेहद सलाम इन पर। सुभान अल्लाह। शहाब बेहद सलाम इन पर, नबी न होते न नात होती। सुभान अल्लाह। शहाब बेहद सलाम इन पर, नबी न होते न जहां न होता। शहाब बेहद सलाम इन पर, नबी न होते न नात होती। हुजूर आए शऊर लाए, हुजूर आए शऊर लाए, नबूवत इन पर तमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई शाह भाई क्या कहने, आपने जो है ईमान ताज़ा कर दिया, बहुत ही बाकमाल और क्या मतलब खूबसूरत आपने रदीफ निकाली है। और कमाल का इसका मख्ता था, मख्ते से मुझे अपने दो शेर याद आ गए कि आज मंसूर के मन की आंखें खुली, आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया। आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया, वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया। वो अनल हक की गर्दान करता हुआ, आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया, वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया। ऐसे ही है बड़े भैया। और जो मिसरा है उसमें ये वजाहत हो रही है कि आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया, वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया। और नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए। नार को हमने पूजा, नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए, और फिर यूं हुआ कि हुजूर आ गए और शऊर आ गया। और फिर यूं हुआ, और फिर यूं, नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए, और फिर यूं हुआ कि हुजूर आ गए और शऊर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत शाह भाई। एक बात जो अभी मैंने गुजारिश की, अनल हक और मंसूर के साथ, और आखिर में इंसानियत को शऊर आ गया। क्या खूबसूरत बात है कि इससे पहले भी इंसानियत थी, इससे पहले भी जिंदगी चल ही रही थी, लेकिन ये है कि असल शऊर इंसानियत, बड़ा खूबसूरत ख्याल है मंसूर। आप हवाला ही वहीं से जुड़ता है बड़े भैया। उसके बाद तो शऊर की जो तकमील हो गई ना, जिस तरह आखिरी खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद आपने फिरके और वारियत में, ग्रोहों में नहीं बटना है। हम यहाँ पे इंतहाई अदब, इंतहाई एहतराम, इंतहाई तकरीम के साथ हमने अपने इस सारी ट्रांसमिशन में दो अलग अलग मकातिब फिक्र के या मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमाओं को बिठाकर कोई मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं की, ना हम करना चाहेंगे। हम जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को यहाँ मदऊ कर रहे हैं। आपका रमज़ान है, मेरा रमज़ान है, अलिशबा का रमज़ान है, शाह भाई का रमज़ान पे कुछ लिखा है तो अता कर दें, फिर हम शाह भाई की तरफ वापस आएंगे। स्पेशली अफ्तार पे अगर कुछ है तो उस पे अता करें। जरूर जरूर। और ये बात है, इत्तेफाक से आपने बात की, आपको हम चांद रात को भी, आप अपना काम करें, हम पे नहीं रुके उधर। नहीं, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ। निदा ने अभी जो बोला, बेटा आपने जो अभी बात की है, इत्तेफाक की बात है, पहली तारीख की अफ्तारी पर ही मैंने भाई सुभान अल्लाह अर्ज करता हूँ, अर्ज करता हूँ। माफी चाहता हूँ। पहली अफ्तारी की है तैयारी, पहली अफ्तारी की है तैयारी, कसल मंदी जरा सी है तारी। हाँ, बिल्कुल बात तो सही है, बिल्कुल बात तो सही है। शाम होते होते थोड़ा सा वो हो जाता है। पहली अफ्तारी की है तैयारी, कसल मंदी जरा सी है तारी, लेकिन इसके बावजूद रोजादारो तुम्हें मुबारक हो, रोजादारो तुम्हें मुबारक हो,
रहमतों का नुज़ूल है जारी। सुभान अल्लाह। ज़रा सी कसलबंदी के उसमें अल्लाह का इनाम व इकराम देखिए कि ये कथा था अफ्तारी के हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर। शाह भाई आपके पास है माइक। बिल्कुल बिल्कुल, सलामत रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत सा कोई एक समा बन गया है बिल्कुल कि हम लोगों ने शुरू किया था कि महंगाई से, और महंगाई से फिर हम लोग लेकर आए रमज़ान पे, और रमज़ान से हम जहाँ से ये दीन शुरू हुआ, जहाँ से शऊर आया, हम वहाँ तक आए। और मेरी यही दुआ है इस रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन से, हम लोग यहाँ पे भी बैठे हुए इबादत कर रहे हैं, आप लोग भी अपने घरों के अंदर बैठे हुए इबादत कर रहे होंगे, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उन गलियों की ज़ियारत हमें नसीब हो, उन गलियों का रमज़ान हमें नसीब हो जहाँ का हम तसव्वुर कर रहे हैं। आमीन। और सबसे अहम नुक्ता ये है नदा के हम ये भी दुआ करें कि जो भी सूरत हाल जहाँ से हमने आगाज़ किया था अपने प्रोग्राम का, जो सूरत हाल है उसमें अल्लाह ताला अपने ख़ास करम से हर घर में सारो अफ्तार की रौनकों के साथ साथ नेमतों की भी फरावानी फरमाए। आमीन। तो हम जो है वो ये हमारे कुछ नंबर्स भी नीचे मेंशन होते हैं, अगर आप हमारे पास जिस वक्त उलमाए कराम हों, आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं और हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। जी शाह भाई। मैंने कहीं पढ़ा एक मजमून, तो उस पे ये मंसूर साहब भाई ये हुआ कि अता कीजिए मेहर और मेहर कब राइज हुआ, मेहर पहला कब दिया गया, हक मेहर की बात कर रहे हैं, हक मेहर, और दुरूद शरीफ की इब्तिदा कहाँ से होती है, अता कर। अब इस पे मैं मुझे आमद हुई अशार की, इश्क की इंतहा हबीब खुदा, इश्क की इंतहा हबीब खुदा, उसने नूर खुदा हबीब खुदा, इश्क की इंतहा हबीब खुदा, उसने नूर खुदा हबीब खुदा, हव्वा आदम का मेहर रखा दुरूद, हव्वा आदम का बहुत तारीखी बात है, हव्वा आदम का मेहर रखा दुरूद, हव्वा आदम का मेहर रखा दुरूद, तोहफा जिसका दिया हबीब खुदा, हव्वा आदम का मेहर रखा दुरूद, तोहफा जिसका दिया हबीब खुदा। दो अशार के बाद एक मुख्तसर इस तवज्जो चाहूंगा इस पे, लफ्ज़ एहराम बांधे हाजिर हैं, लफ्ज़ एहराम बांधे हाजिर हैं, अच्छा ख्याल है। साहिबे नात का तवाफ करें, लफ्ज़ एहराम बांधे हाजिर हैं, साहिबे नात का तवाफ करें, सुन्नते इश्क इस तरह वदा, सुन्नते इश्क इस तरह वदा, बावजू सजदाए मताफ करें। अब मैं एक ऐसा कलाम पेश करना चाहूंगा कि अगर वक्त है तो, वक्त बहुत मुख्तसर है, हम आखिरी जाएंगे आपके बाद, हम आपके बाद जाएंगे अलिशबा की तरफ, और अलिशबा से आखिरी चंद जो है वो अशार सुनेंगे नात के, तो आप अपनी मुकम्मल करें। एक नात के चंद अशार आपकी समातों की नजर करूंगा, हाज़िन ग्रामी और अता कर दें। बादे रब जिसको पुकारा है हुजूर। अब आप देखें सीखा मैंने वहां इनका इस्तेमाल किया था, हाजिर और नाजिर, यहाँ हैं का आप हैं। बादे रब जिसको पुकारा है हुजूर, बेसहारों का सहारा है हुजूर, बादे रब जिसको पुकारा है हुजूर, बेसहारों का सहारा है हुजूर, है मुहिब महबूब का रिश्ता भी क्या, है मुहिब महबूब का रिश्ता भी क्या, है मुहिब महबूब का रिश्ता भी क्या, कह दिया कुरान सारा है हुजूर, कह दिया कुरान सारा है हुजूर, जुल्मत शब में चरागे आ गई, जुल्मत शब में चरागे आ गई, रोशनी का एक शरारा है हुजूर, रोशनी का एक शरारा है हुजूर। साहिर भाई हैं अलियो फातिमा हसनैन भी, हैं अलियो फातिमा हसनैन भी, हैं अलियो फातिमा हसनैन भी, जिनकी आंखों का सितारा है सुभान अल्लाह, हैं अलियो फातिमा हसनैन भी, हैं अलियो फातिमा हसनैन भी, जिनकी आंखों का सितारा है हुजूर, जिनकी आंखों का सितारा है हुजूर। और ये देखिएगा, इश्क में यकता वैसे करनी भी,
इश्क में यकता वैसे करनी भी दूर रहकर दिल के यारा है हुजूर। सुभान अल्लाह। इश्क में यकता वैसे करनी भी, इश्क में यकता वैसे करनी भी, दूर रहकर दिल के यारा हैं हुजूर, दूर रहकर दिल के यारा हैं हुजूर। साहिर भाई, क्या बिलाले हबशी की दीवान की, क्या बिलाले हबशी की दीवान, क्या बिलाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बिलाले हबशी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बिलाले हबशी की दीवानगी, जुल्म सहकर भी नजारा, क्या बिलाले हबशी की, क्या बिलाले हबशी की मख्तार करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जुल्म सहकर भी नजारा है हुजूर। एक अता से नाद गो कहलाया मैं, एक अता से नाद गो कहलाया मैं, नाद गोई का मीनारा है हुजूर। और इज़्ने आका हो शहाब, इज़्ने आका दुआ है, इज़्ने आका हो शहाब, इज़्ने आका हो शहाब, जन्नत तेरी नाम लेकर जब पुकारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निदा, आप नाजरीन कराम से इजाजत लीजिए, मैं भी इजाजत लूंगा। सहरी का जो है वो वक्त खत्म होने पे है, अजान होने को है, और हम अपनी बात खत्म करके नाजरीन से इजाजत लेके अलिशबा की तरफ जाएंगे और अलिशबा की नात के साथ ही हम अपने नाजरीन को खुदा हाफिज कहेंगे। बिल्कुल मंसूर, जिस तरीके से यहाँ पे एक महफिल चल रही थी और जो इश्क की बात हो रही थी कि अल्लाह से, हुजूर से इश्क की जो बात हो रही थी, और जिस मतलब इश्क का एक पीक पॉइंट बताया गया था, और उसी मैं यहाँ पे माहौल को मद्देनजर रखते हुए मैं अलिशबा से गुजारिश करूँगी कि एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। नाजरीन, हमारी तरफ से खुदा हाफिज आपको, और इनकी नात के साथ ही ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, अजान का वक्त होगा, तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने